أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبا القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات صل على محمد وعلى محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. الحمد لله الذي على ما نما وله الشكر على ما الہما. پروردگار عالم کی شکر کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم اجمعین. ہماری گفتگو عقل کے مراتب اور انسان کی عقل کی رشد اور اس کے بڑھنے کے حوالے سے جاری ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کی عقل کو کامل کرتے ہیں، اس کی فکر کو بہتر کرتے ہیں اور فکری اور عقلی طور پر انسان کو اس مقام پر لے آتے ہیں جب انسان کہاں پہنچتا ہے؟ خدا تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. کل اس حوالے سے جناب ام البنین اور حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت کو ہم نے ایک نظر دیکھا اور حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت کا جو ایک انالیسس ہم نے کیا. دیکھو صلوات بھیج دیجیے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. ہم نے حضرت عباس کی زندگی کی مختصر مگر کچھ پہلوؤں پر ہم نے بات کی کہ ابو الفضل العباس کی جو شخصیت ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی تمام تر کوالٹیز کو اگر ہم مختصر ایک پیکٹ میں جمع کرنا چاہیں، ہم چاہیں کہ اس کی ایک تصویر بنائیں اور ایک ایسی تصویر بنائیں جس تصویر میں مکمل ابو الفضل کی تمام کوالٹیز کو ہم سمرائز کر سکیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوالٹی کون سی ہے؟ ادب ہے ابو الفضل العباس، ادب ہے جناب ام البنین. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کون سی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے عباس بنے، ام البنین بنی اور ان کو خدا نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی وفا کی مثال دیتا ہے تو عباس، اگر کوئی اطاعت کی مثال دیتا ہے تو عباس، اگر کوئی کردار کی بلندی اور کمال کی مثال دیتا ہے تو عباس، اگر کوئی اطاعت کے لیے اپنے لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک مطیع کس حد تک جا سکتا ہے تو عباس. تو ہم اگر چاہیں کہ ان تمام کوالٹیز کو
کسی ایک جگہ کسی ایک ٹاپک کے ساتھ لے کر آئیں کہ عباس کی اور جناب ام البنین کی کون سی صفت تھی جنہوں نے انہیں اس قابل بنایا کہ کائنات میں ان کو خدا نے اتنا مقام منزلت دی. تو عزیزان من اگر ہم کہیں کہ وہ ادب ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ شروع دن سے فرسٹ ڈے جب جناب فاطمہ تشریف لاتی ہیں، فاطمہ کلابیہ مولا امیر المومنین کے گھر میں دلہن بن کے آتی ہیں، تو پہلا اسٹیپ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کس چیز کا؟ ادب. ٹھیک ہے، پہلے ہی دن وہ کہہ رہی ہیں اب یہاں مجھے کوئی فاطمہ نہ کہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جناب زہرا شہید ہو چکی ہیں، وہ اس گھر میں نہیں ہے، لیکن فاطمہ کلابیہ نے دنیا کو یہ بتا دیا ادب کے لیے، احترام کے لیے، کسی کی رسپیکٹ کرنے کے لیے اس بندے کا وہاں ہونا شرط نہیں ہے. اگر آپ کے اندر ادب ہے تو کوئی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے، آپ مؤدب ہیں. ٹھیک ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے صلی اللہ وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. ڈیفینیٹلی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام دیا کہ جناب ام البنین کے بیٹے ابو الفضل العباس کے بازوؤں کے بارے میں، جسے آپ دیکھتے ہیں روایات کیا کہتی ہے کہ بی بی جب شفاعت کے لیے آئیں گی تو کربلا سے کیا لے کر آئیں گی؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم محشر میں جب منادی ندا دے گا کہ لوگ سب اپنے عالم محشر اپنی نظروں کو جھکا لیں کیونکہ فاطمہ تشریف لا رہی ہیں. اور جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی تو فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ شفاعت کریں گی اپنے چاہنے والوں کی. اور جب بی بی شفاعت کریں گی تو شفاعت کے لیے لے کر کیا آئیں گی؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کے دونوں بازو. ٹھیک ہے، ان کا جو ادب تھا، ان کا جو احترام تھا، ان کی جو رسپیکٹ تھی، اس کا جواب یہاں سے یوں ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو رسپیکٹ ہے یہ آج ہم لوگ کے درمیان اس چیز کے اوپر بات کرنا واقعاً بہت ضروری ہو گیا. حیا، ٹھیک ہے، آپ جسے کہیں کہ رسپیکٹ، ادب، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں ادب کا کیا مقام ہے. ادب ہم کہاں سے جو ہم ایک عروج کی طرف جا رہے تھے، ہم مسلمان ایک عروج ہم نے دیکھا، ایک کمال ہم نے دیکھا، اس کے بعد اب زوال دیکھ رہے ہیں، اب تباہی دیکھ رہے ہیں، اب تنزلی دیکھ رہے ہیں. اب اس تنزلی، اس تباہی، اس بربادی کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اقبال جیسے کہتے ہیں کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ٹھیک ہے نا، تاریخ قرآن ہو جانا. اب تاریخ قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن فرق کہاں آ گیا عزیزان من؟ مدارس ابھی بہت ہیں، علماء بہت ہیں، مجالس بہت ہیں، یونیورسٹیز بہت ہیں، کالجز بہت ہیں، مختلف سبجیکٹس پر پڑھے لکھے افراد کی تعداد اب بہت زیادہ ہے. پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ایم فل ہیں، ماسٹرز کی تو ویلیو ختم ہو گئی. ایک دور تھا کہ میٹرک پاس انسان بھی پڑھا لکھا کہلاتا تھا. ٹھیک ہے، آج کے اور اس دور کا اگر کمپیریزن کریں تو ہم اب یہ کمپیریزن تو میں نے کر دیا، تعلیم ابھی بہتر ہے، حالات بہتر ہے، مواقع بہتر ہیں، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک روب تھا. اب مسلمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. معاشروں کو اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں معاشروں کے حالات بہتر تھے، دہشت گردی کم تھی، چوری چکاری کم تھی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ تھا. رشتہ دار تو دور کی بات ہے، محلے دار ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں یوں کھڑے ہوتے تھے، جو کہ آج رشتہ دار نظر نہیں آتے. اب یہ اس پورے سینیریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حالات نے یوں پلٹا کھایا، ٹھیک ہے، یوں اوپر جاتے جاتے ہم نیچے آ گئے. تو اس سفر میں جو زوال کی طرف ہمارا ہوا، سب کچھ آج کے دور میں بہتر ہے، مالی لحاظ سے، ٹھیک ہے، علمی لحاظ سے، لیکن اخلاقی لحاظ سے ہم انتہائی پستیوں کی طرف جا رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کاز ہے؟ سب کچھ ابھی ہے، ایک چیز ختم ہو گئی، اور وہ کیا ہے؟ رسپیکٹ. وہ کیا ہے؟ ادب. ایک ادب ہمارے درمیان سے چلا گیا. اور آپ تصور کریں، ہم جس کو بہت لائٹ، دیکھیں
کوئی بھی چیز جب ہمارے درمیان سے جاتی ہے نا تو اس کا اثر آپ کو ایک دم سے نظر نہیں آتا. اس کا اثر نظر آتا ہے آج کے 10 سال بعد. ٹھیک ہے, ہم چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں لیکن میری جان اتنی لائٹ ہے نہیں. دشمن نے ہمارے ساتھ وہ کام کیا, اس نے کہا ان کے قرآن کو ان کے درمیان رہنے دو, نمازیں ان کے درمیان رہنے دو, ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. اگر کوئی چیز ان سے لینی ہے وہ کیا ہے, اس قرآن اس نماز کی روح کو ان کے درمیان سے نکال کر لے جاؤ, ایسے لے جاؤ کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر اس کمرے میں سے ہم سب کچھ نکال دیں, ٹھیک ہے, کل آپ لوگ مجلس کے لیے آتے ہیں, ہم صوفے کرسیاں کارپیٹ چادریں سب اٹھا لیں, آپ انٹر ہوتے ہی پہچان جائیں گے. کیا پہچانیں گے؟ آپ کہیں گے کمرے سے سب نکل گیا. اس تبدیلی کو ہر آنکھ محسوس کرے گی, ہر دل محسوس کرے گا. ٹھیک ہے نا, اس تبدیلی کو سب محسوس کریں گے. لیکن اگر ہم کیا کریں, ہم ایک ایک کر کے چیزوں کو ادھر سے نکالنا شروع کر دیں, ایک ایک کر کے, آپ کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی چیز یہاں سے جا رہی ہے. کب محسوس ہوگا؟ جب ایک ایک کر کے نکلتی ہوئی چیزوں میں آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ بھی نہیں. تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہوا؟ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ ایک دم سے نہیں ہوا, یہ ہو رہا تھا, یہ کام کنٹینیوسلی ہوا. ٹھیک ہے, وہی کام دشمن نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا. قرآن کو بھی رہنے دیا, نمازوں کو بھی رہنے دیا, مجالس کو بھی رہنے دیا. جو چیز ہم سے لی وہ ہمارا ادب ہم سے لے لیا, ہماری رسپیکٹ ہم سے لے لی, ہماری ویلیوز ہم سے لے لی. اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک لمبے سفر کے بعد آج ہمارا بچہ اپنے ایون ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا. رشتہ داروں میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, رشتہ داروں میں صلہ رحمی, اسلام سلوگن اسلام کا ہے صلہ رحمی صلہ رحمی صلہ رحمی. ہم کیا کرتے ہیں, قطع رحمی قطع رحمی قطع رحمی. سوشل میڈیا ہمارا بھرا پڑا اس بات سے کہ رشتہ داروں سے بچو, وہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے, پھپھی سے بچو, ماموں سے بچو, چاچا سے بچو, وہ خطرناک ہے. اسلام کہہ رہا ہے ان رشتوں کے بغیر, اپنے بہن بھائیوں کے بغیر تم کہیں نہیں پہنچ سکتے. اور ہم کہتے ہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اتنا بڑا اتنا میجر ڈفرینس کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ہم ماں باپ نے بچوں کی تربیت میں یہ ڈال دیا, بچے نے جو کہا ہم ان کی محبت میں ان کی ہر بات مانتے چلے گئے. پہلے کا دور یہ تھا ماں باپ بچوں کو چلاتے تھے. اب کیا ہوا, اب بالکل چینج ہو گیا. اب بچے ماں باپ کو چلاتے ہیں, بچے ماں باپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس سے ملنا ہے اور اس سے نہیں ملنا. اب یہ اس حرکت کی وجہ سے, کیا بچہ تو بچہ ہے نا, وہ تو جذباتی ہوتا ہے, اس کو کیا پتا, اس کو تو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کیا, ان ریسپیکٹس کو نکال دیا. اب جب مجھے نہیں پتا تھا, میں نے کیا کیا, بچے نے جس کے لیے مجھے برا کہا, جس کے لیے میرے کان بھرے, میں نے اس سے بچے کو دور کیا. ایک دن یہ آتا ہے کہ یہی بچہ میرے اپنے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے سے بد زبانی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں میرے بچے نے یہ کیا, بچے نے یہ کیا نہیں, بچہ یہ کر رہا تھا. پہلے اس نے رشتہ داروں کو نکالا, عزیز و اقارب کو نکالا, اور ایٹ نائٹ اس نے آپ کو نکالنا تھا. اگر بچپن سے ہم نے, جیسے جناب ام البنین کے بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے اگر دنیا میں مثال قائم کی تو اس لیے کہ ام البنین نے قدم رکھتے ہی اپنے اندر کے ظرف, اپنے کمال انسانی, اپنے خاندانی کمال اور نجابت کو ظاہر کیا تھا. وہ خاندانی طور پر نجیب تھیں, تبھی ان کے اندر اتنا ظرف تھا کہ اس گھر میں آتی کہہ رہی ہے کہ میں فاطمہ نہیں, اس گھر کی ایک ہی فاطمہ تھی. انہوں نے یہ ادب دکھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی مجال ہے, ان کے بچوں کی مجال ہے. زندگی بھر انہیں سکھایا یہ آقا, یہ آقا زادے, یہ آقا زادی. ٹھیک ہے, زندگی بھر انہیں یہ پڑھایا, کبھی انہیں بہن بھائی نہ سمجھنا. ٹھیک ہے, کبھی بہن بھائی نہیں سمجھنا, آقا اور آقا زادی. اور آپ تصور کریں وہ مقام عاشورہ کہ امام حسین تمنا کر رہے ہیں کہ عباس ایک دفعہ تو بھائی کہہ دے. ٹھیک ہے نا, ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہمارا یہاں ختم ہوا, ہمارا فیملی سٹرکچر ختم ہو گیا, نابود ہو گیا. دوسرا رسپیکٹ ہمارا کہاں ختم ہوا, ہمارا بچہ پہلے اسکول جاتا تھا, ماں باپ اس کی کان میں سبق پڑھاتے تھے
کہ بیٹا استاد جو ہے نا وہ تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، اس کا تھپڑ تمہارے لیے مرہم ہے. ماں کے مرہم سے زیادہ استاد کا تھپڑ کیا ہے؟ تمہیں عزیز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تھپڑ تمہاری شخصیت کے کمال کے لیے. اور بچے بھی کہتے تھے ٹھیک ہے جی. آج استاد مارنا تو دور کی بات، بچے کو اگر ذرا سا ڈانٹ دے تو بچہ آ کے ماں باپ کو شکایت لگاتا ہے، اور ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں؟ بچے کے سامنے کہتے ہیں یہ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس کے اندر یہ بچوں، انہوں نے بچے کے اندر یہ زہر گھول دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ استاد آقا ہوتا تھا، شاگرد غلام ہوتا تھا، تو وہ سیکھ لیتے تھے. آج بالکل اپوزٹ ہو گیا. آج کے اسٹوڈنٹ نے سمجھ لیا میرا استاد تنخواہ دار ملازم ہے، ٹھیک ہے، وہ ملازم ہے اور میں آقا ہوں، میری وجہ سے ان کے گھر چل رہے ہیں، لہٰذا مجھے اس بندے کی رسپیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب نقصان ہم نے کہاں اٹھایا؟ جب تک ہم ان کو آقا سمجھتے تھے، ان سے علم بھی لیا، ان سے اخلاق بھی لیا، ان سے کردار بھی لیا. اب جب ہم نے ان کو تنخواہ دار ملازم سمجھ لیا تو نہ ہم ان سے علم لیتے ہیں، جب ہم ان سے علم نہیں لیتے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ بچے نے پی ایچ ڈی کی ڈگری تو لے لی، لیکن کہیں پہ بھی اس کو اس پی ایچ ڈی کا اثر اس کی پرسنالٹی میں نظر نہیں آ رہا. تیسرا ایلیمنٹ ہماری قرآن سے دوری کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی ہم پیرنٹس ہی کار فرمائیں. بچہ اسکول کی ایجوکیشن لے رہا ہے، اسکول کی ایجوکیشن کے لیے میں بیسٹ اسکول لوں، اور اس اسکول میں پڑھانے کے لیے بیسٹ جتنی فیس ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں. اسکول کی فیس بھی دوں گی، ٹیوشن فیس بھی دوں گی، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے میں کہوں گی کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ میں نے رکھ لیا تو قاری رکھ لیا، اور اس قاری کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ دے دی تو 500 یا 1000 دے دی. ٹھیک ہے، اب بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، بچے کی تربیت الفاظ سے نہیں کردار سے ہوتی ہے. اب بچہ مسلسل کیا دیکھ رہا ہے؟ اچھا گھر میں کوئی پروگرام ہے، فنکشن ہے، آپ کو 2 میں سے ایک جگہ چھٹی کرنی ہے. بچہ کہے گا ماما ٹیوشن کی چھٹی کروں؟ نہیں نہیں، تمہارا ہوم ورک رہ جائے گا، قاری صاحب کو میں فون کر دیتی ہوں کہ آج وہ نہ آئے. تو ہم ہمیشہ قرآن کی چھٹی کروا دیتے ہیں اور اسکول کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ٹیوشن کے ٹیچر کو ہم 5, 10, 15, 20 ہزار بھی دے دیں گے، قرآن پڑھانے والے کو 1000, 500 دینا بھی ہمیں قیامت لگتا ہے. اب اس عمل میں ہم نے بچے کے ذہن میں ایک تصویر بنا لی، اور وہ تصویر یہ ہے کہ آخرت اور آخرت کے لیے چلنے والوں کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم ہمیشہ قرآن کو، دین کو، نماز کو ہم کیا کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اگنور، اور دنیا کو ہم ہمیشہ کیا کریں؟ اہمیت دے رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ بچے کے اندر دین سے دوری اور دنیا سے قربت ڈیویلپ ہو گئی. اچھا یہ سب چیزیں ہم نے ڈیویلپ کر دی بچے کے اندر. اب کیا ہوتا ہے؟ تیسرے مرحلے پہ ہم آتے ہیں جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے. پھر وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، پھر وہ ہمیں شاؤٹ کرتا ہے، پھر وہ کبھی باہر لڑ کے آ رہے، کبھی باہر نماز کے لیے نہیں جا رہا، مجلس کے لیے نہیں جا رہا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم روتے ہیں، لڑتے ہیں کہ نماز کے لیے جاؤ، مجلس کے لیے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. بچہ نہیں کرے گا. پھر ہم کہتے ہیں فلانی کے بچے دیکھو وہ بڑے مومن ہیں، میرے بچے ایسے ہو گئے. آپ تصور کریں کہ یہ صرف ہم نے ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ان تمام چیزوں سے نکالا، اور صرف اس رسپیکٹ کو نکال دینے سے کیا ہوا؟ ہمارے بچے کی شخصیت ایک مکمل ناقص، بد نظم، بد تہذیب اور بیکار انسان کے طور پر سامنے آ گئی. نہ وہ بچہ پھر اچھا شوہر، نہ وہ بچہ اچھا بیٹا، نہ وہ بچہ اچھا باپ بنتا ہے. کیوں؟ بچپن سے ہم نے ذمہ داریاں نہیں ڈالی. کیوں؟ بچپن سے ہم نے ادب نہیں سکھایا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بچہ مؤدب ہو، لیکن ہم گھر میں مؤدب نہیں ہیں. تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا، قرآن کیا کہہ رہی؟ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس میں میری نشانیاں ہیں، اور یہ دیکھو کہ میں نے جس نظام کو چلانا چاہا ہے اور جس طرح چلانا چاہا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے، اور میں چلا رہا ہوں اس لیے چل رہا ہے. جس دن میں چھوڑ دوں گا اس دن یہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو تم انسان بھی توجہ رکھو کہ تم جو عمل کرتے رہو گے تمہارا عمل تمہارے سامنے آئے گا. ٹھیک
ٹھیک ہے. جیسے آپ جوانی میں عبادات کرتے ہو، وہ عبادت آپ کی آخرت کے لیے بھی لکھی جا رہی ہے، ایون بڑھاپے کے لیے. میں حدیث پڑھی تھی کہ جوانی میں کی گئی عبادت، مثال کے طور پہ ابھی آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ینگسٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ ٹائم نکال رہے ہیں، مجلس سننے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں جی؟ ہم کچھ سننا چاہتے ہیں، کوئی علمی گفتگو تاکہ ہمیں کچھ پتہ چلے. آپ اس نیت سے قدم اٹھا کر یہاں تک آ گئے. آپ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ممکن ہے ہمارے اندر حالات نہ ہوں، ہم نہیں جا سکیں، انسان مجبور ہو گیا، معذور ہو گیا. حدیث کہتی ہے پھر آپ تمنا کرتے ہیں خدایا ابھی کیفیت نہیں ہے، میں کیا کروں، کاش مجھ میں ہمت ہوتی. تو خدا کہتا ہے پریشان نہ ہو، جوانی میں جو تم نے عبادتیں کی، جو تم نے اچھے کام کیے، ان سب میں سے ایک حصہ میں نے تمہارے بڑھاپے کے ٹائم کے لیے سیکیور کر لیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کا یہاں آنا، اس کا ثواب صرف ابھی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ آئیں، ابھی کے لیے بھی آپ کے لیے لکھ لیا گیا، آپ کے بڑھاپے کے لیے بھی لکھ لیا گیا. وہاں اگر کوئی کمی آ جاتی ہے حالات کی وجہ سے، آپ کی ضعف بدنی کی وجہ سے، فرماتے وہاں پہ بھی وہ آپ کو ثواب نظر آئے گا کہ خدایا میں جوانی میں تو جاتی تھی، بڑھاپے میں نہیں گئی. خدا کہے گا کوئی بات نہیں، تم نے جو جوانی میں قدم اٹھائے تھے ان کو میں نے تمہاری بڑھاپے کے لیے میں نے لکھ لیے. ٹھیک ہے. تو جب آپ تمنا کریں گے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہاں پہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو عزیزان من، یہ چیز دیکھیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً اسی 50 سال میں ہمارے ساتھ یہ سب ہوا ہے، اسی 50 سال میں. ٹھیک ہے. اور اس کی ریزن، اس کی بیہائنڈ سٹوری کیا ہے کہ ہم نے چونکہ دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلام نے تربیت کے قانون اور اصول جو بتائے ان سے ہم نے ترک تعلق کر دیا. نتیجتاً یہ ہوا کہ ہم ایک غلط معاشرے کو جنم دیتے رہے. افراد سے ہی معاشرے بنتے ہیں نا. جب ایک گھر میں ایک بیکار بچہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو آہستہ 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 ہمارا پورا مکمل معاشرہ ایک غیر مہذب معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آپ کربلا کی بات، جب ہم کربلا کی جب بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آپ تصور کریں ادب کیا ہے. ایک سب سے پہلا ادب کس کے مقابلے میں ہے؟ خدا کے مقابلے میں. سب سے پہلا ادب انسان کا خدا کے مقابلے میں. اور پھر کیا ہے؟ جیسے آپ دعا میں کہتے ہیں یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے رب. جیسے کہ آپ دعا میں کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ دعا میں؟ الہی و ربی من لی غیر، خدا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ادب کیا ہے؟ رسول خدا کے مقابلے میں ہے. اور جب رسول خدا کے مقابلے میں آپ آ جائیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبونی، ٹھیک ہے، اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تم میرا اتباع کرو. ٹھیک ہے. رسول خدا کی بارگاہ میں ادب کیے کہ آپ ان کا اتباع کریں. آپ رسول خدا کی جو بھی بات وہ آپ کو جو دیتے ہیں وہ لے لیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے روک دیں تم رک جاؤ. یہ ادب ہے رسول خدا کی بارگاہ میں. اور امام معصوم کی بارگاہ میں ادب کیا ہے؟ ان کی بارگاہ میں ادب یہ ہے کہ آپ ان سے اتنی محبت کریں کہ ان کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں. کربلا جو کیا ہے، کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ، آپ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں وہ ساری مصیبتیں کیسے برداشت کر رہے تھے. ان ساری مصیبتوں کے پیچھے انہیں وہ مصیبت نہیں لگتی تھی. مثلا شہزادہ قاسم 13 سال کا نوجوان ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ احل من العسل، موت کیا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کیوں انہیں میٹھی لگ رہی ہے؟ ادب ابا عبداللہ حسین میں. آپ 6 مہینے کے اصغر سے لے کے 80 سال کے حبیب ابن مظاہر تک چلے جائیں، جوان بچے، نوجوان، بوڑھے، ہر عمر کا انسان، ان کے لیے کربلا کی تکلیفیں ہی نہیں تھی. بیہائنڈ کیا چیز ہے؟ ادب ابا عبداللہ حسین. انہیں صرف حسین نظر آ رہا تھا، صرف حسین. عزاداران ابا عبداللہ حسین، یہ اس گھر سے تعلق ایسا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیتا ہے پھر اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ کو شاید لگے کہ خواہر یہ شاید، مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیسے لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے مثال کے طور پہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں، یعنی ایون رشید حجری کا واقعہ ہے، جناب میثم تمار کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. ٹھیک ہے. ان کے اعضاء و بدن کو، اعضاء و جوارح کو کاٹا جا رہا ہے.
انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ایون جناب رشید حجری کی جب بیگم جو ہے بس سوری بہن بیٹی ساتھ ہی تھی, جب ان کا ایک ہاتھ کاٹا گیا, بیٹی تڑپی ہے, بابا سے پوچھتی ہے بابا درد ہو رہا ہے؟ بابا کہتے نہیں بیٹا مجھے بالکل تکلیف نہیں ہے, مجھے اس جگہ پہ سکون آ گیا ہے. دوسرا بازو کاٹا, ایک ٹانگ کاٹی, دوسری ٹانگ کاٹی. آپ دیکھیے وہاں ہمیں فریاد نظر نہیں آتی. یہ کیا ہے؟ یہ اعجاز الہی ہے. پھر انسان کو جو زخم برے ہوتے ہیں وہ زخم برے نہیں ہوتے, وہ لگتے ہی نہیں ہیں. اور واقعاً اس واقعے کو میں نے دیکھا 2 سال پہلے. میں عمان میں تھی مجالس کے سلسلے میں, تو شب عاشور وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور ماں بارگاہ میں گولیاں چلیں اور سارا جو واقعات ہوئے. خیر الحمدللہ پروردگار عالم نے محفوظ رکھا, لیکن کچھ جو زخمی ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جو کچھ بچے ایون زخمی ہوئے تھے, کیونکہ رات کی مردانہ مجلس تھی اور شب عاشور تھی, اور رات کی مجلس پڑھنے اسی ماں بارگاہ میں صبح اور ظہر میں میری مجالس ہوتی تھی, اور رات میں انڈیا سے مولانا صاحب آئے تھے, وہ پڑھتے تھے. تو میں کہیں اور چونکہ مجھے جانا تھا اعمال کروانے, میں نہیں گئی تھی. تو جہاں میں میرا اسٹے تھا وہ فیملی گئی تھی, ان سے میں نے کہا آپ زیارت کر کے واپس آ جائیں جب تک میں اپنے کچھ اعمال کر لوں. جب یہ لوگ آئے تو یہ لوگ تو کیا آئے, بہرحال وہ سارے حالات ہو گئے, اور گھر میرا بہت قریب تھا جہاں میرا اسٹے تھا. بس وہ شب عاشور ہم نے گولیوں کے سائے میں گزاری. لیکن جب صبح یہ لوگ, ان کو بڑی مشکل سے جو لوگ تھے ان کو سیو کر لیا تھا فوراً اندر. یہ دیکھیں مولا کی طرف سے اتنا کوئی, میں کہتی ہوں کہ پروردگار کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ وہ پوری اس یکم محرم سے ریکھی کر رہے تھے کہ ان کی مولانا کی مجلس کتنے بجے ختم ہوتی ہے, کتنے بجے مولانا اترتے ہیں. تو ہمیشہ مولانا صاحب 10 بجے اترتے تھے. اس دن وہ 9:45 اترے, صرف 15 منٹ کا ڈفرینس آیا. اب اس 15 منٹ کے ڈفرینس سے یہ ہوا, اکثر جا چکے تھے, جنہوں نے لیٹ جانا تھا وہ اندر تھے, باہر بہت کم لوگ تھے, اور انہوں نے ٹھیک 10 بجے اٹیک کرنا تھا, انہوں نے ٹھیک 10 بجے کیا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اتنا جانی نقصان نہیں ہوا. وہاں پہ ہمارے پاکستانی 4 شہید ہوئے. ان پاکستانی جو شہداء ہیں ہمارے, ان میں ایک جو تھے جھنگ سے آئے تھے, ان کا تعلق تھا. ماشاءاللہ اس جوان نے بے تحاشا گولیاں بدن پہ کھائی ہیں, 12-13 گولیاں اس کے بدن میں تھی, اور آخر تک وہ لوگوں کو بچا رہا تھا. آخر تک گولیاں کھا رہا تھا اور لوگوں کو بچا رہا تھا. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے. اور لاسٹ ٹائم جب آخری ٹائم وہ گرا ہے نا, تب بھی ایک بچہ اس کے ہاتھ میں تھا جس کو اس نے گاڑی کے نیچے چھپا لیا تھا, اسے کہا تھا کہ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے, اور وہیں پہ اس نے جان دے دی تھی. اور یقین کریں کہ ہم عمانی پولیس اس کو سلوٹ کر رہی تھی کہ اتنا بہادر, اور ہمارے ماشاءاللہ 4 پاکستانی نوجوان بڑی شجاعت کے ساتھ. اب وہاں پہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کو گولی لگی تھی. تو وہ جو بچی جہاں پہ میں تھی وہ MBBS کری تھی انڈیا سے, تو وہ بتا رہی تھی اگلے دن کہ آنٹی میں اتنی حیران ہوئی, بہت چھوٹا بچہ تھا ایک جس کو گولی لگی ہوئی تھی ٹانگ میں, اور وہ گولی ایسی تھی کہ اندر جا کے برسٹ ہو رہی تھی. کہتی ہیں کہ جب ہم ایک بچے کو پکڑتے تھے تو وہ کہتا تھا نہیں آنٹی مجھے درد نہیں, وہ دوسرے والے بھائی کو زیادہ لگی ہوئی ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ہمارے بچے جن کو ہم ایک ڈانٹ دیں تو بچے تڑپتے ہیں رو کے, مارنا تو دور کی بات ہے, ان بچوں کے پاؤں میں ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی ہیں, اور وہ اپنے بجائے وہ دوسرے کو دکھا رہے ہیں کہ اس کا خون زیادہ نکل رہا ہے, آپ پہلے اس کو دیکھ لیں. یہ بڑوں کی جوانوں کی کہانیاں نہیں ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کہانیاں ہیں. ان بچوں کے اندر یہ جذبہ کہا, اور میں واقعاً میں نے کہا یقینی سی بات ہے کہ جو ہم کربلا پڑھتے تو یہاں ہمیں نظر آئی ہے, نظر آ رہی ہے, ہمیں دکھ رہی ہے. تو آپ تصور کریں عزیزداران بابا عبداللہ الحسین, یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ عشق ابا عبداللہ الحسین میں آ جائیں, پھر آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. امام زہری بیان کرتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ انہوں نے امام سجاد سے ریکویسٹ کی کہ مولا آپ کو کئی دفعہ میں گھر میں دعوت دے چکا ہوں, آپ نہیں آتے ہیں. میرے بیٹے کی شادی ہوئی, میں نے آپ کو بلایا, آپ تشریف نہیں لائے. پھر میرے بیٹے کے ہاں اولاد ہوئی, میں نے آپ کو دعوت دی, آپ نہیں آئے. امام نے فرمایا زہری مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر چاہتے ہو کہ میں آ جاؤں تو مجلس اعزاں برقرار کر دو. ٹھیک ہے. امام زہری کہتے ہیں میں نے مجلس برگزار کی, مجلس رکھی گئی, ممبر سجا دیا. امام کہتے ہیں جب سارے حالات ہو گئے تو میں امام کو لینے کے لیے جب اپنے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام پہنچ چکے.
کہنے لگا میں مولا آپ کو لینے آ رہا تھا. تو امام نے فرمایا جب ہمارے بابا کے لیے مجلس رکھ دی جائے تو لینے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہم خود ہی آ جاتے ہیں. ممبر سجایا ہے, ممبر پہ ذاکر بیٹھا ہے, امام ممبر کے ساتھ تشریف فرما ہے. ذاکر نے جناب علی اکبر کے مصائب شروع کیا. اب دیکھیں آپ میں اور مجھ میں اور ان ذاکروں میں بہت فرق ہے, ان سننے والوں میں, کیونکہ وہ جو سن رہے تھے وہ سب اکبر کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے کسی نے کوئی اکبر کا دوست ہوگا, کوئی شہزادہ اکبر کو کسی نے گود میں کھلایا ہوگا, اور سب نے ان کو دیکھا ہوا ہے تقریباً. تو جب مصائب ہوئے تو اسی حساب سے اتنا گریا ہوا کہ لوگ بے ہوش ہو رہے تھے, لوگوں کی کیفیت خراب تھی. فرماتے ہیں امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب مجلس ختم ہو گئی تو میں آیا کہ میں امام کو پرسہ دوں, تو میں نے دیکھا امام اپنی جگہ پر اپنی نشست پر نہیں تھے. تو میں امام کو ڈھونڈنے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ باہر جہاں جیسے جوتے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ امام سجاد بے ہوش ہیں. کہتے میں نے امام کو, وہ کربلا تو نہیں تھی نا عزیزان, مدینہ تھا, پانی بھی تھا, پانی پینے پر کوئی پابندی بھی نہیں تھی. کہتے امام کو پانی پلایا, امام کو ہوش میں لایا. لانے کے بعد پھر میں نے کہا مولا یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی نہیں ہے, آپ اندر چلیں. تو امام فرماتے ہیں میں امام زہری سے کہ میں کیسے بیٹھا رہتا وہاں. جب علی اکبر کی مصیبت بیان کرنا شروع کیا ذاکر نے, تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک اماری اتر رہی ہے, اور وہ اماری یہاں آ کے رکی, اور اس میں سے میری ماں زہرا, میری دادی زہرا جو ہیں وہ برآمد ہوئی. میں اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے ممبر کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا, میں یہاں آ گیا. زہری تم نے مجھے تو غش سے تم ہوش میں لے آئے, میری دادی زہرا ابھی تک حالت عالم غش میں ہے. حضرت آران ابا عبداللہ الحسین, ہم تصور کرتے ہیں مجلسیں رکھ رہے ہیں, ہم یہاں گریا کر رہے ہیں, ہم اٹھ کے آ رہے ہیں گھروں سے, تو ہماری ان مجلسوں کا کوئی اجر, کوئی ثواب, کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت آران ابا عبداللہ الحسین, اس کا اثر کیسا ہے یہ ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی علی ابن الحسین. عزاداروں کربلا آ گئی, آج 9 محرم ہے, بس ایک دن باقی ہے. آج ماں کے بیٹے زندہ ہیں. آج کا دن بڑا عجیب ہے کربلا والوں پر. آج سکینہ سکینہ ہے, کل سکینہ سکینہ نہیں یتیمہ ہوگی. سکینہ اپنے بابا سے شکایت کرتی تھی, بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا, کوئی یتیمہ کہتا ہے, کوئی اسیرہ. بابا سب کہتے ہیں دعا کرو ہمارے بچے تمہاری طرح اسیر نہ ہو. عزاداروں, آج کا دن بڑا عجیب ہے. حسین کبھی اکبر کو دیکھتے ہوں گے, کبھی قاسم کو, کبھی عباس کو. عزاداروں,
اکبر تشریف لائے، بابا سے اجازت لی، بابا جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو روایت کہتی ہے سب سے آسانی سے جس کو اجازت ملی وہ علی اکبر تھے۔ جیسی انہوں نے اجازت مانگی فاستاذن، امام نے فوراً اجازت دے دی۔ عزادارو اکبر جا رہے ہیں، بس امام نے اتنا کہا اپنی ماؤں سے اجازت لے لو۔ ایک ماں وہ ہے جس نے اکبر کو پیدا کیا، اور ایک ماں وہ ہے جس نے اکبر کو پالا ہے۔ آئے زینب کبریٰ، علی اکبر جناب زینب ام لیلہ سے ملنے آئے۔ ام لیلہ نے بیٹے کو دیکھا، اس کی جوانی کی بلائیں لی ہوں گی۔ پروردگارہ سکینہ نے اپنے بھائی کو آنکھیں بھر کے دیکھا ہوگا۔ زینب نے بس ایک جملہ کہا، اکبر آپ کے بابا کا دین ایسا ہے کہ اس کے لیے حسین جیسے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اکبر روانہ ہوئے۔ عزاداروں بڑی عجیب منزل ہے، امام حسین نے تیار کیا، اکبر چلتے جا رہے ہیں، ذوالجناح حسین پیچھے پیچھے۔ اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا بابا آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا اکبر آپ کا اگر آپ جیسا کوئی جوان ہوتا اور وہ آپ سے آخری دفعہ اجازت لے کے جا رہا ہوتا، ہائے وہ مرنے جا رہا ہوتا، تو پھر میں پوچھوں گا اکبر جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیجنا آسان نہیں ہے۔ عزاداروں اکبر گئے، حسین کی نظر مقتل کی جانب ہے۔ کیا جنگ کی اکبر نے، دنیا کو علی کی یاد آ گئی۔ اکبر واپس آئے، بابا سے ملنے آئے، یا لیلہ کی دعا سے آئے۔ لیلہ دعا کر رہی تھی، خدا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے رہا، مجھے ایک بار پھر میرے بیٹے کی زیارت کروا دے۔ عزاداروں اکبر واپس آئے، بابا سے کہتے ہیں بابا شدید پیاس لگی ہے، گرمی کی شدت ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان کو دکھاؤں علی کا پوتے کی جنگ کیسی ہے۔ ہائے عزاداروں، بیٹا اکبر جیسا ہو، بابا حسین جیسا، ساقی کوثر، اور آج بیٹے نے ایک گھونٹ پانی، اللہ اکبر، ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا، اور بابا وہ پانی نہ دے سکا، کتنا مشکل ہے۔ امام نے کہا اکبر میری زبان اپنے منہ میں رکھ لیجئے۔ اکبر نے زبان منہ میں رکھی، لیتی حضرت اکبر نے زبان باہر نکالی اور کہتے بابا آپ کی زبان تو کانٹوں کی طرح خشک ہے۔ امام نے فرمایا اکبر جائیے، دادی آپ کو حوض کوثر سے سیراب کریں گی۔
عزاداروں اکبر چلے گئے، بس ایک لمحہ یا صدا دی، السلام علیکہ یا ابتا۔ عزاداروں اس جملے کا سننا تھا، ہر شہید پہ عباس حسین عقاب کی طرح بھاگتے تھے، اب حسین جاتے ہیں گر جاتے ہیں۔ میرا مولا فرماتا ہے حسین اکبر بابا کو دکھائی نہیں دیتا، بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا، بابا کو آواز دیتے رہو۔ حسین پیسے پہنچے اکبر کے لاشے پر، عزاداروں اے حسین کی تنہائی، حر کو کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام میں بیٹوں کے جنازے باپ نہیں اٹھاتے، اور آج خود تنہا حسین اکبر کے لاشے پر ہے۔ امام نے دیکھو ہاتھ سینے پر اکبر کا، امام فرماتے اکبر سینے سے ہاتھ ہٹائیے، اکبر فرماتے بابا برچی کا پھل پھنسا ہے، آپ میرا زخم نہیں دیکھ پائیں گے۔ امام نے ہاتھ ہٹایا، فرماتے ہیں اکبر بہت درد ہو رہا ہے، ایک لمحے کو حسین دو زانو بیٹھے، نجف کی طرف رخ کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، بابا جانا کے بتائیے گا درے خیمر ایک انگلی پہ اٹھانا مشکل تھا، یا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا۔ عزاداروں یا علی مدد کے برچی کا پھل نکالا حسین نے، آئے کیا دیکھا ماما نے، برچی کا پھل تو نکلا، اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، حسین نے اکبر کے سینے پہ سر رکھا، کافی دیر حسین اسی حالت میں رہے۔ ہائے میرا مولا کیا کہتا ہے عزاداروں، مولا آپ کی غربت پر قربان، امام فرماتے ہیں ہائے میری غربت پتہ ہے کیا تھی، جوان بیٹے کا لاشا تھا، باپ تڑپ رہا تھا اور کوئی مجھے سہارا دینے والا نہیں تھا، ہائے میرے نانا کی امت ہنس رہی تھی، تالیاں بجاتی تھی، کہے لگاتی تھی اور کہتے تھے حسین مر گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیظلمونہم من الاولین والآخرین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اکبر جوان کا، خدایا تجھے واسطہ ہے میرے مولا کی مظلومیت کا، پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما یا اللہ۔ پروردگارہ تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات ہیں ان کو روا فرما، خدایا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب ام لیلہ، کہتے ہیں جب لاشا در خیمہ پہ پہنچا سوا گئے لیلہ نہیں پہنچی، امام نے جناب فضہ سے کہا اما فضہ لیلہ کی خبر لیجئے، عزاداروں لیلہ کو دیکھنے فضہ پہنچی تو کیا دیکھا، لیلہ باہر آنا چاہتی ہے نہیں آ پا رہی، کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے، بس ایک جملہ کہا ام لیلہ نے اما فضہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا،
مجھے میرے اکبر کے پاس لے چلیے. پروردگارا تجھے اکبر کے ماں سے جدائی کا واسطہ. خدایا ہمیں اس مجلس سے دست خالی نہ لوٹانا یا اللہ. خدایا یہ ایام میرے وقت کے امام پہ بہت مشکل ہے. خدایا میرے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما یا اللہ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما یا اللہ. خدایا میرے امام کو امام کے ظہور میں تعجیل فرما یا اللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین.